ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن, بیکاز آبویسلی ہمارا سارا فوکس ابھی تک وی آر اسٹک آن دیٹ پاکستان انڈیا گیم, اور جس طرح کی پرفارمنسز ہمارے لڑکوں کی طرف سے آئی, ہم نے انڈیا کو فیلڈنگ کرتے ہوئے دیکھا, ایک کارنر سے دوسرے کارنر پہ اسپرنٹ لگا کے کیچز پکڑتے ہوئے بھی دیکھا. تو سب سے پہلے تو دا کائنڈ آف فٹنس دیٹ از ریکوائرڈ آن ماڈرن لیول, کیا ہمارے لڑکے اتنے فٹ ہیں؟ دیکھیں جی, میں آئی بین سیئنگ دیٹ ریپیٹڈلی. میں نے 2 سال پہلے بھی آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے بات کی تھی کہ انلیس اینڈ دیر از امپلیمنٹیشن آف سائنٹیفک میتھڈس ان اسپورٹس, آپ کی پرفارمنس, آپ کی فٹنس وہی رہے گی. کیونکہ اگر آپ ایک سائڈ سے ایک ہی پرانے میتھڈس ڈالتے جائیں گے یا پرانی ٹیکنالوجیز ڈالتے جائیں گے تو کوئی رزلٹ دوسری سائڈ سے باہر کبھی بھی ٹھیک نہیں آئے گا. ہمیں ایپلس ٹو ایپلس کمپیریزن کرنا پڑے گا. ہم انڈیا کے ساتھ کھیلتے ہیں, ہم آسٹریلیا کے ساتھ کھیلتے ہیں, ہم انگلینڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں جو کہ بڑی ٹیمز ہیں. کیا ہمارے پاس وہی ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں فٹنس کے لیے؟ ٹیسٹنگ موجود ہے ہمارے پاس. کیا وہی اسپورٹس انجری پریونشن کے لیے ٹیکنیکس موجود ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ہمارے پاس پاکستان میں ایک اسپورٹس سائنس لیب بھی نہیں ہے. پی سی بی جو کہ کافی ایک بڑا ادارہ ہے وچ ہیز گاٹ سرپلس منی, ان کو ایک اسپورٹس سائنس لیب کے اندر ایک انویسٹ کرنا چاہیے جو کہ پراپر اسپورٹس سائنس لیب ہو, جس میں آپ لوگوں کی بایو میکینکس دیکھ سکیں, لوگوں کی فزیکل ایٹریبیوٹس دیکھ سکیں. پھر ہمارے پاس اسپورٹس سائیکالوجسٹ, اسپورٹس نیوٹریشنسٹ, اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ فٹنس کو بیسیکلی وہ کرتی ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ بیسیکلی ڈٹرمن فٹنس آف دا پلیئرس. ہمارے پاس فزیکل تھراپسٹ کچھ انٹرنیشنل پاکستان ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور کافی اچھے ہینڈسم پیکیجز پہ ہیں. لیکن کیا were they able to bring any change in Pakistan player fitness? I don't think so. کلف ڈیکن کو تقریباً 6 سال سے زیادہ ہو گئے پاکستان ٹیم کے ساتھ. بالکل ایسی یہی میں بات کر رہا ہوں کہ اب اگر وہ جو ہیں اگر کوئی چینج نہیں لے کے آ سکے ابھی تک پاکستان کے اسٹرکچر کے اندر, فٹنس کے اسٹرکچر کے اندر, پرفارمنس کے اسٹرکچر کے اندر, تو اس کا مطلب ہے اٹس اے بگ کوشچن مارک کہ کیا ہونا چاہیے, کس طرح ہونا چاہیے. پی سی بی میں میرا لمیٹڈ ایکسپوئر ہے, میں نے 3-4 پلیئرس کو ریہیبلیٹیٹ کر کے واپس بھیجا. میرا جو لمیٹڈ ایکسپوئر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پی سی بی میں ابھی بھی جو کہتے ہیں بیسٹ پریکٹسز نہیں امپلیمنٹ ہوتی. وہاں پہ بالر بیٹسمین دونوں اکٹھے ٹریننگ کرتے ہیں جم کے اندر, وچ از اے ویری اسٹرینج کانسیپٹ فار می. بالرس کے ڈفرنٹ مسل ہوتے ہیں, بیٹسمین کے ڈفرنٹ مسل ہوتے ہیں. آپ دونوں پارٹنرز ہیں, ٹریننگ کر رہے ہیں اکٹھے, ڈزنٹ ورک ان ریسٹ آف دا ورلڈ. سیکنڈ, بیٹسمین اور بالر کی ایک ہی ڈائٹ ہے. کسی کو پتہ نہیں کہ بالر کی ڈائٹ کیا ہے, بیٹسمین کی ڈائٹ کیا ہے, کیونکہ دیر از اے سائنٹیفک میرٹ فار دیٹ. کیونکہ بالر کو چاہیے کوئک باؤٹس آف انرجی, ٹھیک ہے, بیٹسمین کو چاہیے اس طرح کی انرجی نہیں چاہیے, وہ لمبے عرصے کے لیے ان کو انرجی چاہیے جو کہ سلو پروسیس سے آتی ہے. یہ بیسک کانسیپٹس ہی کلیئر نہیں ہے. اب اگر انٹرنیشنل جو اسٹاف ہمارے پاس اویلیبل ہے, اگر وہ بیٹسمین یا بالر کو یہ بھی چیز نہیں سکھا رہا پچھلے 6-7 سال میں, تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از مسنگ. اب میں نے آپ کو بتاتا ہوں, میں نے پہلی بار ان دا ہسٹری آف پاکستان کرکٹ اس دفعہ میں نے ایس این جی پی ایل کو اپنی اسپورٹس میڈیکل سروسز پرووائڈ کی. میں نے ان کو کہا کہ جی میں آؤں گا, میں آپ کے پلیئرس کو میڈیکلی اینڈ جس کو کہتے ہیں اسپورٹس میڈیکلی اسکرین کروں گا. میں نے ان کی فزیکل اسکریننگ کی, میں نے ان کی بایو میکینیکل اسکریننگ کی, میں نے ان کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ کی. نہیں مطلب ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, قطع کلامی کی معذرت, یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ آج تک اسپورٹس میڈیسن اسکریننگ جو ہے وہ ہوئی نہیں ہے ہمارے ڈومیسٹک میں کبھی بھی ہمارے ایتھلیٹس کی؟ جی ابھی تک تو کبھی نہیں ہوئی جی. دس واز دی انیشیٹو ٹیکن بائی حفیظ بھائی, محمد حفیظ. ہی ایکچولی آسکڈ می کہ آپ آئیں. میں پاکستان آیا ہوا تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیے اور ہمیں آ کے, کیونکہ ہی ہیز سین می ورک, ہی ہیز سین دا وے آئی ورک. میں سائنٹیفک چیزوں کے اوپر کام کرتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پلیئرس کی میں ایک دفعہ اسکریننگ کر دوں گا, سب پلیئرس کی, کیونکہ یہ سب چیزیں ڈومیسٹک لیول پہ ہونی چاہیے تاکہ پلیئرس فٹ ہو کے نیشنل ٹیم کو ریپرزینٹ کریں, 4 ڈیز کھیلیں, 1 ڈیز کھیلیں. ان کا آپ کو پتا ہو کہ اس پلیئر کے کون سے مسل کا ایشو ہے. ہم نے بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرس کو اسکرین کیا جو پاکستان سے کھیل چکے ہیں. شاہ نواز دہانی کو ہم نے کیا, اس کے کافی کچھ ایشوز تھے جن کو میں نے ریکٹیفائی کیا. بایو میکینکس دیکھے, سائیکولوجیکل پروفائلنگ کی, ان کو نیوٹریشن کے بارے میں بتایا کہ بھائی بیٹسمین آپ کی ڈائٹ ایسی ہونی چاہیے, بولر آپ کی ڈائٹ ایسی ہونی چاہیے, آپ کو یہ والے فلوئڈس لینے چاہیے بفور دا میچ, ڈیورنگ دا میچ اینڈ آفٹر دا میچ. میں نے ان سب کی لیبس کروائیں. سرپرائزنگلی بہت سارے لوگوں کی لیبس جو تھیں وہ بہت زیادہ ڈیرینج تھیں. وائٹامن ڈیز کہیں پہ جا رہے تھے, کیلشیم کہیں پہ جا رہا تھا.
تو this was an initiative which I took for the very first time. ڈاکٹر صاحب یہی میں شاید آپ کو ایڈ ان کرنا چاہوں گی, مطلب ایک آفیشیل ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایتھلیٹس کا, پاکستان کرکٹ بورڈ رنز آن ایتھلیٹس, اور جب ہم ایتھلیٹس کی پریزنس اور ان کی ہیلتھ اور ان کی میڈیکل کی بات کرتے ہیں تو اتنی ان اویئرنیس کوئی عجیب سی بات لگتی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں بالکل زبردست باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب کرکٹ وہ کرکٹ نہیں رہی ہے. ایز اے پروفیشنل, ایز اے ایتھلیٹ, آپ کی باڈی کی ڈیمانڈ, ریکوائرمنٹ, ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. انڈیا اس طرح آگے نہیں گیا سویرا. انہوں نے ایک ایک چیز پہ ان کے اپنے شیف ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں, کیا کھانا ہے اس نے, کتنا کھانا ہے, کس وقت کھانا ہے, یہ کتنا ریسٹ چاہیے, کس ٹائم اس نے سونا ہے, کس ٹائم اٹھنا ہے, ٹریننگ کتنی کرنی ہے ڈیورنگ دا ایونٹ یا تیاری کسی بھی بڑے ایونٹ کی. تو یہ سارا ایک کیلنڈر, ایک شیڈول بنا ہوا ہوتا ہے, ہر پلیئر کا بنا ہوا. تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بہت ہی بیسک, اور اسی طرف ہی کرکٹ آگے گئی ہے. جن ٹیموں کو جو ورلڈ نمبر 1 ٹیمز ہیں انہوں نے انہی چیزوں پہ کام کیا ہے, تب جا کے اب نمبر 1 بنتے ہیں نا سویرا. اور یہ ڈاکٹر صاحب باتیں کر رہے ہیں یہ سارا شروع کرنا ہے ہمیں پاکستان ٹیم سے نہیں, نیچے سے انڈر 16, انڈر 19 کے بچوں کو ابھی سے اویئرنیس دینی ہے. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے پروفیشنل دنیا میں آنا ہے تو ان ساری چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا. توصیف صاحب, ایک ایتھلیٹ کو اس پوائنٹ پہ آنے تک کہ جب وہ فرسٹ کلاس کھیلنے لگا ہے, یعنی وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ فرسٹ کلاس میں اب فیچر کر رہا ہے, تب تک تو ایک ایتھلیٹ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا کروں گا اپنے لیے, میری باڈی کو کیا ریکوائرمنٹ ہے, مجھے کتنا پروٹین ریکوائرڈ ہے, میری ماس انڈیکس کتنا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں تو ایک ایتھلیٹ کو خود پتا ہونی چاہیے. اور میں ساتھ ساتھ کوٹ کر دوں کہ ہمارے ایک نیشنل کرکٹر کافی عرصے تک, اب تو وہ فارمر ہو گئے ہیں, وہ اپنی انجری کی صرف ہیلنگ کے لیے ان کو پتا تھا آئس کریم کھانی ہے, تو وہ آئس کریم کھایا کرتے تھے اپنی انجری کو ہیل کرنے کے لیے. جی توصیف صاحب. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور دیکھیے جس ٹائم میں ہم تھے ہمیں فیسلٹیز نہیں تھی, اب تو بہت فیسلٹیز ہیں نا. ڈاکٹر صاحب جو بات بتا رہے ہیں, اتنا ٹائم میں بھی رہا ہوں, یہ نہیں سنتے کسی کی. اب وہاں تو امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ جی یہ آپ کی ڈائٹ ہے, یہ کچھ ہے فرسٹ کلاس کی, یا میں آپ کو جو ہے وہ کیمپس اور اس میں جو لگتے ہیں نچلے لیول پہ, یہ یہاں پہ وہ ڈائٹ دے دیتے ہیں, باہر جا کے بریانی کھا لیتے ہیں. تو کیا کرے گا آدمی, کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس لحاظ سے. تو یہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اور یہ ڈاکٹر صاحب جو بتا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست چیزیں ضرور بتا رہے ہیں. آئی تھنک جن کو بتا بھی رہے ہیں ان میں جو کوچز ہیں ان کو بھی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے. آئی تھنک خوابوں کی اتنی باتیں ہوتی ہیں, ہم نے تو بہت دیکھا ہے جی, اور کہ خوابیں اتنے کھانے میں نے بتایا آپ کو. ایسے ٹائم میں وسیم اکرم بہت مطلب اسٹرک ہو گئے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ کیا بریانی کھا رہے ہو تم, یہ فلاں چیز کھاؤ, یہ کھاؤ, وہ بہت کرنے کو. یار جب تک پلیئر خود نہیں کرے گا نا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کچھ ہو. اب میں نے بتایا نا کہ باہر جا کے کچھ اور کھا لے گا تو کیا کرے گا کوئی. ڈاکٹر صاحب یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے میڈیسن اسکریننگ کر لی ہے, آپ نے ایک پورے اس کے بعد بتا دیا کہ آپ نے کیا ڈائٹ پہ رکھنا ہے, وائٹامن ڈی صحیح کرنے کے لیے آپ کو کیا کرتے رہنا ہے, مگر اس کے بعد اگر وہ فالو اپ ہی نہ رہے اس ایتھلیٹ کی طرف سے تو کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہی چیز کو ہم نے اس دفعہ اشور کیا ہے SNGPL کے اندر کہ میرے ساتھ ایک اسپورٹس فزیو, کیونکہ میں خود اسپورٹس فزیشین ہوں, اسپورٹس فزیو اور ایک SNC کوچ تھے. جب ہم نے یہ اسکریننگ کی ہمارے پاس پورا ڈیٹا آیا کہ اس پلیئر کے یہ مسلس کا ایشو ہے, اس پلیئر کے یہ جوائنٹس کا ایشو ہے. آپس میں ایک دوسرے کے ایگنسٹ اینٹاگنسٹ ٹھیک نہیں ہے, مسل جو ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. پھر اور چیزیں جو تھیں جس طرح فار ایگزامپل کچھ ایکشنز تھے, کچھ اینگلز تھے, ان کو ہم نے ریکٹیفائی کیا. تو میرے اسپورٹس فزیو جو وہاں پہ تھے میرے ساتھ اور جو SNC کوچ تھے, ہم نے مل کے تینوں نے کام کیا. ملٹی ڈسپلنری اپروچ جو ہے جو جس میں انٹیگریٹڈ ہو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ میں آپ کو ڈومیسٹک لیول کی بات کر رہا ہوں. میں یہی چیز انگلینڈ میں بھی کرتا ہوں, میں چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کرتا ہوں. میں خود بھی لیول 2 کا ECB کا کوچ ہوں, تو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ چیزیں ارلی سٹارٹ ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح توصیف بھائی نے کہا, جس طرح شاہد بھائی نے کہا, میرا خیال ہے کہ ہمارے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ شاید یہ باتیں کچھ سننا نہیں چاہتے. وہ شاید چاہتے ہیں کہ شاید ایسے ہی چیزیں ہو جائیں گی, لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہوں گی. ہمیں کمپیئر کرنا پڑے گا کہ ہم کس کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں. آسٹریلینس کو آپ دیکھیں, وہ اتنے سپر فٹ ہیں کہ وہ کیچ پکڑتے ہیں ہوا میں جا کے, جس کے لیے آپ کے باڈی کی پوری آپ کو اسٹریچ کرنا پڑتا ہے. ہمارے لڑکے وہاں تک کیچ کیا, وہاں تک ان کا ہاتھ ہی نہیں جا سکتا.
ہاں ڈاکٹر صاحب جی، مطلب please. دیکھیں آسٹریلیا سے تو ہم اس لیے بھی چلے ٹھیک ہے کمپیئر نہیں کرتے ہیں, ان کا لیونگ سٹائل ہم سے بہت ڈفرینٹ ہے, ہمیں پلٹ کے صرف برابر دیکھنا ہے کہ وہ چینجز انڈیا لے کر آیا, وہ اس لیے لے کر آیا چینجز کیونکہ کیا وہاں کھانا پینا نہیں ہوتا, وہاں بھی یہ کھاپے ہوتے ہیں. مگر ایک چیز ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت کا مقابلہ سکتا ہے, ایک چیز میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی آف یور سبجیکٹ, آپ کے سبجیکٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے, مگر ایک انڈرسٹینڈنگ میں ضرور چاہتی ہوں جو کہ لوگوں کو بھی ہو جائے. ایک کلینکل سائیکیٹرسٹ کا, ناٹ اے سائیکالوجسٹ, اے سائیکیٹرسٹ, اے کلینکل سائیکیٹرسٹ, اس کا کسی بھی سپورٹنگ ٹیم کے ساتھ کیا لینا دینا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ٹیم کے ساتھ ٹریول مطلب کرے تو وہ بنتی ہے بات؟ دیکھیں جی, دو ایسپیکٹس ہیں. جی. پہلا ایسپیکٹ یہ ہے کہ فرض کریں آپ کا ایک پلیئر ہے جس کو انجری ہوئی ہے اور انجری کے بعد وہ واپس آنا چاہ رہا ہے, وہ کم بیک کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک. جب تک ایک اسپورٹس سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ اویلیبل نہیں ہوگا, دیٹ پرسن وونٹ بی ایبل ٹو کم بیک, کیونکہ اس کا ایک سائیکولوجیکل بیریئر لگا ہوا ہے. وہ جتنی بار بھاگے گا, فار ایگزامپل بولر ہے, وہ جتنی بار بھاگے گا اس کو لگے گا مجھے ابھی انجری ہو جائے گی, کیونکہ اس کی ایک میموری ہے جو اسٹک ہوئی ہے. اس کے لیے ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کرتے ہیں. سیکنڈ بات وہی بات ہے کہ ہیلدی باڈی ہیلدی مائنڈ والا کانسیپٹ ہے. اگر آپ کی باڈی ہیلدی ہوگی تو آپ کا مائنڈ بھی ہیلدی ہوگا. پر ڈاکٹر صاحب سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں فرق تو ہے نا, مطلب کیا یہ تھراپی سیشنز اور ان کے لیے تو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے نا؟ بالکل سائیکالوجسٹ ہوتا ہے. ہاں جی, سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ میڈیکیشن لکھ سکتا ہے, ہی از الاؤڈ ٹو پرسکرائب اے میڈیکیشن, بٹ سائیکالوجسٹ اونلی ریزورٹ ٹو کاؤنسلنگ اور اونلی ریزورٹ ٹو فیس سیشن جن کو آپ کہتے ہیں کاؤنسلنگ سیشنز. ٹھیک ہے, تو یعنی اگر ہم ایک میڈیکل ٹیم کی ٹریولنگ کی بات کریں تو میڈیکل ٹیم کے ٹریولنگ کے ساتھ جو ہے وہ ایک اسپورٹ سائیکالوجسٹ وڈ بی اے بیٹر آپشن دین اے کلینکل سائیکیٹرسٹ. دونوں ہو سکتے. دیکھیے جی, آج کل تو جتنے بھی سائیکائٹرسٹ ہیں وہ سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ سائیکالوجی از پارٹ آف سائیکائٹری. تو آئیڈیلی اسپیکنگ سائیکائٹرسٹ ہونا چاہیے جو کہ کل کو اگر کسی کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے تو اس کو وہ بھی پرسکرائب کر سکیں. سائیکالوجی سے کام نہیں کر سکتا. یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح ایک اسپورٹس فزیشین جب ٹریول کرتا ہے ٹیم کے ساتھ تو وہ ڈفرنٹ طریقے سے ٹریول کرتا ہے, کیونکہ ہی از الاؤڈ ٹو پرسکرائب میڈیکیشن, ہی از الاؤڈ ٹو پرسکرائب ٹریٹمنٹس. لیکن ایک اسپورٹس فزیو جو ہوتا ہے وہ جب ٹریول کرتا ہے تو وہ صرف فزیکل تھراپی پرووائڈ کر سکتا ہے.